پروگرام سیاست میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب نذیر الحق ناظر صاحب، اور بات کر رہے ہیں ہم کشمیر کی سیاست اور اس کی عوامی جدوجہد. اور وقفے سے پہلے ہم نے بات کی ہے تقسیم سے پہلے جو سیاسی صورتحال جس طرح سے ایوالو ہو رہی تھی، جس طرح سے اس کا ارتقاء ہو رہا تھا. تو پروفیسر صاحب، بات یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا کہ پہلے سول انویژن ہوا، پھر سول ملٹری انویژن ہوا، اور پھر ملٹری انویژن ہوا. کشمیر تقسیم ہو گیا، یونائٹڈ نیشن میں گیا، جو بھی ہوا. لیکن انٹرنلی دیکھیں اگر تو یہ جو 30s میں موومنٹ چلی تھی، یہ اس کا کنکلوژن ہو گیا. ایک طرف نیشنل کانفرنس نے یہ مان لیا کہ ہم ود ان انڈین جو فریم ورک ہے وہ کام کریں گے، اور اس طرف مسلم کانفرنس نے یہ مان لیا، اور یہ دونوں جماعتیں جو وہ برسر اقتدار آ گئیں اپنے اپنے حصے میں. وہ جو سیاست تھی یونیفیکیشن کی، انڈیپینڈنس کی، وہ ایک حساب سے ختم ہو گئی. اب یہ جو منقسم کشمیر ہے، جو کشمیر جب تقسیم ہو گیا، تو یہ دوبارہ کیسے یہ کنسیپٹ ریوائیو ہوا کہ کشمیر کو یونیفائی ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ مطلب اس کی دوبارہ آغاز کیسے ہوا، یا اس کا ریکنڈلنگ جس کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ ہاں بالکل، بڑا آپ کا سوال پرٹیننٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو انویژن کے بعد جو سیٹلمنٹ ہوا تھا وہ عارضی تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ شیخ عبداللہ کو جیل سے جب کٹ کشمیر 46 کی چلی تھی تو جیل میں تھے. 47 کے بعد جب مہاراجہ کا سو کالڈ ایکسیشن ٹریٹی ہوا تھا تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تھی، تو کانگریس نے انڈر نہرو لیڈرشپ شیخ عبداللہ کو آزاد کر کے حکومت دی. لیکن سبجیکٹ یہی تھا کہ کیسے عوامی رائے کے تحت اس کو کیا جائے. آئین ساز اسمبلی بنائی گئی، ان کی اپنی تھی سب کچھ. عبداللہ نیور گیو اپ ایکچولی ایشو آف یعنی جو انڈیپینڈنٹ کا نہیں تصور. اب دیکھنا یہ ہے کہ محض یعنی اس کو جو یونائٹڈ نیشن میں ایکسیپٹ کی یہ ٹرم انہوں نے، اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، اور یہ تھی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ گورنمنٹ وچ عبداللہ نیور گیو اپ. مثلا 52 میں انہوں نے پہلے یہ کیا کہ اس کے کشمیر کے یعنی اسٹیٹس کو وضع کیا جو انڈر انڈین آکوپیشن تھا. وہ پرائم منسٹر کی پوسٹ انہوں نے کریٹ کی، جھنڈا بنایا. وہاں جن سنگھیوں نے مخالفت شروع کر دی. ٹھیک ہے، عبداللہ واز ٹیکن انٹو 53، اندر چلے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ کیا سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ. اس میں غدار موجود تھے، مطلب موقع پرست موجود تھے. دے ایکچولی ایکسیپٹیڈ انکنڈیشنلی انڈیا کی جو، چونکہ انڈر یہ جو ہندو فنڈامنٹلسٹ تھے جن سنگھی ان انڈیا مین پارٹ جو مین لینڈ میں تھے، اس کی جو برائیں تھی وہ پرجا پرساد تھی. وہ موومنٹ چلی وہاں کشمیر میں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، کشمیر تو ٹوٹا گیا، ہمارا حصہ ایکسیشن ہو چکی ہے. لیکن نیشنل کانفرنس کی باقی جو لیڈرشپ تھی اس میں مجھے جو دکھ ہوا سب سے زیادہ وہ جنہوں نے انڈیا کے ساتھ عبداللہ کی جیل کے بعد یعنی وہ کہتے ہیں کہ پیکٹ ود دا ڈیول کیا ہے، وہ لیفٹ کے لوگ تھے، کمیونسٹ پارٹی سے ٹرین ہو کے آئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو تھی یہ یعنی ریفرینڈم کی یا عوامی رائے لینے کی جو کمٹمنٹ انڈیا اور پاکستان نے دی تھی، وہ ایٹ لیسٹ عبداللہ کنٹینیوڈ انٹل 70 ان آؤٹ. لیکن اس میں تسلسل نہیں تھا، کلیئرٹی نہیں تھی. کیا چاہتے کیا ہے آپ؟ باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی ہمیں ریفرینڈم کرا جائے، اندر اختیارات ملتے. اس کے باوجود یعنی یہ جو تھی جب عبداللہ 53 میں دوبارہ گئے جیل میں، تو وہ جو باقی نیشنل کانفرنس تو چلے گی، بقی اللہ محمد کے ساتھ حکومت بن گئی. مرزا افضل بیگ نے محاذ رائے شماری کا، چونکہ یہ ذہن میں رکھیں محاذ رائے شماری کا قیام 55 میں اسی یعنی سوچ سے ہوا تھا کہ اس کو سبجیکٹ ٹو اپروول آف پیپل ہم نے یہ کرنا ہے. جو فیصلہ ہم نے کیا ہے people have to decide, and people mean old Kashmir. تو plebiscite جو ایجنڈے پہ تھا، plebiscite never actually went out of agenda from Indian occupied Kashmir. Section of that leadership under Abdullah جو اس کے ساتھی تھے, they continued right up to 70 جب وہ اکارڈ ہوئی اندرا گاندھی کے ساتھ عبداللہ کی, he gave up. چونکہ 64 میں جب وہ رہا کہ دنیا میں ساری دنیا میں جب انہوں نے چکر کیا چوئے لائی سے ملے چین میں, انہوں نے کہا کہ بھائی یو آر رائٹ, وی ول گیو یو سپورٹ.
वहाँ के मतलब अल्जीरिया में बेन बेला मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हक बनता है कंटिन्यू द स्ट्रगल। पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में उन्होंने मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी रैली से खिताब किया, और वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला एक्चुअली वाज गिवन, नेहरू ने कहा था कि जाके अयूब जनरल मिलिट्री रूल था कि उनसे पता करें कि क्या चाहते हैं, अगर कन्फेडरेशन का कोई तस्वर जो राजा का था वो है तो हम कन्फेडरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब्दुल्ला अपनी सदाए चिनार में, आथिया चिनार में, वो कहते हैं कि इस तरह की कुछ नहीं थी मुझे मतलब गाइडलाइंस फ्रॉम कांग्रेस या नेहरू। ये था कि भाई हालात अगर साजगार होते हैं पाकिस्तान के साथ, किसी किस्म का समझौते के लिए हम तैयार हैं। लेकिन नेहरू खुद हो गए। मतलब ये है कि जो आपने ये कहा है कि वो सेटल हो गया था मामला, अगर सेटल हो जाता तो तहरीक जो थी यानी रेफरेंडम की यानी लोगों से यानी राय दही नहीं, वो तो जब उनको दोबारा गिरफ्तार किया, फिर उनको जो है ना शेख अब्दुल्ला को उतारा और फिर गिरफ्तार किया, तो फिर ये दोबारा 53 में गिरफ्तार हुए ना। हाँ, हाँ। 53 में गिरफ्तार हुए। अब एक साल उसकी जो बाकी के लीडरशिप है वो इंडियन यानी कंडीशन को एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन सेक्शन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने मादरे शुमारी 55। और इस तरफ भी अब ये देखें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो मीरपुर से उभरा जम्मू में। नहीं, लेकिन एक उससे पहले एक बात ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि उस तरफ शेख अब्दुल्ला को उन्होंने मुअत्तल किया जी जी, और इस तरफ सरदार इब्राहिम को मुअत्तल किया। तो ये जो इनिशियल जो एक्सेप्टेंस थी डिवीजन की, इनको इंडिया पाकिस्तान ने खुद फिर वो जो है ना ब्रीच किया ना। लेकिन पाकिस्तान की जो रही है तब्दीली आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वो असूली यानी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जो थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास रहा इख्तियार। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो यानी नारा यही है कि कश्मीर का यानी पाकिस्तान का एजेंडा नामुकम्मल है कश्मीर की शमूलियत के बगैर। तो पाकिस्तान की माजूली इस वजह से नहीं है कि ये मांगते थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, चाहे वो अपने सरदार इब्राहिम रहे उसमें, चौधरी गुलाम अब्बास तो बैकग्राउंड में चले गए थे ना एज ए फिगर हेड। जो हुकूमत की जिम्मेदारी दी जाती थी या सरदार साहब को या अपने क्या नाम है सरदार अयूब साहब को, इनकी कोई डिमांड नहीं थी अनलाइक इंडियन हेल्ड कश्मीर में कि भाई हमारे नहीं। लेकिन जब सरदार इब्राहिम को मुअत्तल किया गया तो जाहिर है कि उन्होंने रिएक्ट किया, और फिर पाकिस्तान की वहाँ वो इन्फेंट्री क्या पंजाब कांस्टेबलरी गई पुंछ में, और वो इशू थे जो ऑपरेशन था टैक्स का। 55 में जब इन्होंने भेजा और रिमूव किया, वहाँ की पॉपुलेशन का रिवोल्ट था। जैसे वो तो राजा के दौर में ही होता रहा, टैक्स चलते रहे, यानी जम्मू में से आती नहीं, फौजें आती नहीं मीरपुर में, कोटली में, और मौलवी अब्दुल्ला। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस की जो लव अफेयर था, इसी तरह मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लव अफेयर, ये लव मैरिज लग रही थी, लेकिन बाद में तो ये फोर्स मैरिज हो गई और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस आ गया। एनीवे उस लिहाज से आपका ये ठीक है कि भाई जब जी करता था रिमूव करते थे। वही अपने हैं क्या नाम है सरदार इब्राहिम के 49 में पूरा गिलगित दे आते हैं उनको, जो कराची का मुआहदा हुआ, और वही इब्राहिम जब कोई डिमांड करते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, यानी दोनों साइड से एट विल उठाए जाते थे लीडर, बिठाए जाते थे, ये उनकी अपनी मतलब ओके, ये तो सरकारी पार्टियां थी। ठीक है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? अब नीचे ये हो रहा है कि जो ये तस्वुर था कि कश्मीर को रीयूनाइट करना है, हमारी डिवीजन जो है हमारे खिलाफ भी है, वो आग सुलगती थी। मादा हमारी 55 में बनी आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड में, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में वो एलिमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो राजा अकबर के इर्द गिर्द थे। बाकी जो हिंदू थे वो तो बेचारे चले गए मीरपुर छोड़कर, वो जम्मू चले गए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में से अपने हाजी वहाबुद्दीन थे, बाद नौजवान जो आई लीडरशिप वो अपने खालिक इंसारी थे, सूफी जमान थे, इन्होंने वो कामरेड बावली वाले मोहम्मद हुसैन थे, और एक और थे मीरपुर के, उनको भी कहा जाता था कामरेड नाम, ये बड़े शोला बयान नौजवान थे, गोलरी अजीज गोलरी थे। हाँ, वो बेशुमार लोग थे जिन्होंने ये मतलब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई 50s में, जब
اور گریجولی جب وہ عوامی کانفرنس سوری عوامی کانفرنس بنی، اس میں اپنے صوفی زمان تھے، جبار بٹ تھے اس میں شامل، ڈڈیال سے میرے مقبول الہی اور بالکل مقبول خاور ایک تھے، مقبول خاور شعلہ بیان نوجوان بڑے غزل گو بھی تھے، نظمیں پڑھا کرتے تھے. مطلب یہ آزادی کا یا شعلہ جو تھا یا کشمیری عوام کی جو اسٹرگل تھی پری 47 کے، وہ جلد موجود تھے پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں، اور وہ لوگ یعنی آرگنائز ہوتے رہے. عوامی کانفرنس بنی، پھر انہوں نے 60 اور مظفر آباد سے بھی ایک تھے قلب العزیز، اور کیا نام تھا ان کا؟ ایک میر عبدالعزیز، میر عبدالعزیز بعد میں وہ چلے گئے بدل کر مسلم کانفرنس چلے گئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تحریک جو تھی پاکستان سائڈ میں وہ چنگاری سلگتی، فائنلی انہوں نے 65 میں پھر یہ محاذ شماری کی بنیاد رکھی سیالکوٹ جا کر. لیڈنگ لوگ اس میں اپنے جموں سے ریجن سے میرپور ڈسٹرکٹ سے یہ محاذ شماری کے اپنے خالق انصاری تھے، صوفی زمان تھے، اور اپنا بشیر تبسم تھے، اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جا کر، اور ادھر جو ویلی سے کشمیری آئے ہوئے تھے، کراچی سے عبد المنان، میر عبد المنان، میر عبد القیوم، ایک ہوا تھا حاجی نازکی شاہ، بے شمار لوگ تھے. مطلب یہ تحریک یہ تھی کہ بھائی ہمارا جو ہے تقسیم کشمیر کا ایجنڈا نامنظور ہے، کشمیر ایک یعنی ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور اس کے لیے ہم کاوش یعنی جاری رکھیں گے کہ دونوں سائڈز کو ملا کر عوام کی رائے لی جائے اور رائے شماری کرائی جائے. اس تحریک میں جو روح رواں اس تحریک کو تقویت دی نوجوان ایک بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستان آکوپائڈ میں، یعنی یوتھ کو ایک نئی سوچ کے ساتھ آرگنائز کیا جا رہا تھا 60 سے. مثلا پاکستان میں جو کالج یونیورسٹی میں جاتے وہاں جو لیفٹ یعنی مارکسسٹ تحریک کے لوگ تھے، ایک تو کمیونسٹ پارٹی کا وجود تھا پاکستان میں جو بین ہو گئی تھی لیکن انڈر موجود تھی، دوسرا تھا وہ ترقی پسند ادب تحریک کے جو لوگ ایکس کمیونسٹ پارٹی انڈیا سے آئے تھے، وہ بھی تو یونیورسٹی کالجوں میں ان کی تربیت ہوتی تھی. وہ آ کے آزاد کشمیر میں پاکستان میں گزرا کشمیر میں، اور یہ نوجوان ہو گئے. 60s میں پھر بنیاد رکھی گئی تھی نیشنل یعنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی اول جموں کشمیر. میں نے ذکر کیا اگلی پہلی میٹنگ میں کہ اس میں یوسف ثانی میرے کزن ہیں، جوار بٹ کے بھائی، وہ اس وقت گئے ہوئے تھے یو کے سے، اینڈ ہی واز ممبر آف ایکچولی ناٹ اونلی ممبر بٹ لیڈنگ ممبر آف کمیونسٹ پارٹی آف برطانیہ، اور کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ بھی اس میں. اور دادا امیر حیدر مشہور مارکسسٹ واپس گئے ہوئے تھے دنیا کے دورے سے، ماسکو میں رہے کچھ عرصہ، وہ بھی آتے تھے میرپور میں. اور پاکستان سے سیار اسلم اپنے بے شمار لیفٹ کے لوگ میرپور آتے تھے. نوجوانوں میں یہ جو یعنی نئی ایک لہر تھی خود مختاری کی، یا کہہ لیں کہ نیشنل لبریشن موومنٹ جو چل رہی تھی، چین کا انقلاب آ چکا تھا، ویتنام کی جنگ جاری. پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کی جو لیفٹ کی آرگنائزیشن پاکستان میں تھی اس سے متاثر ہو کر بین الاقوامی تحریک سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وجود قائم ہوا. اور محاذ شماری آزاد کشمیر جو بنی اس میں جو لیڈنگ رول تھا این ایس ایف کا بہت عام تھا، چونکہ اس میں یعنی اس کا جو تشخص تھا وہ سیکولر تھا محاذ شماری کا، یعنی ود آل رسپیکٹ کہ بھائی اپنے عبد الخالق انصاری کٹر یعنی ڈیووٹ ریلیجس مسلم تھے، لیکن سیاسی طور پر محاذ شماری کے لیڈر کے حیثیت میں ان کا یہ جو تھا کہ بھائی ایک یعنی پوری کشمیر کی جو ریاست ہے وہ سیکولر لائنوں پہ اس کی ہوگی ری یونیفیکیشن، ہر مذہب کو آزادی. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لیفٹ لیننگ تھا اس کا مزاج. تو یہ تحریک چلتی، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد کشمیر کے اندر سو کال یا پاکستان کنٹرول جو ٹیریٹری تھی گلگت کا جو یعنی انہوں نے حذف کر لیا سردار قیوم، سردار ابراہیم کی صدارت میں 49 میں ان کو نادرن ٹیریٹری کے نام سے کیا جائے گا. محاذ شماری نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان جا کے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، لیکن ان کی لیڈرشپ کو جو ہی اترتے تھے وہاں سے پکڑ کے واپس بھی دیتے تھے. اس میں ایک جو کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی بنی 1962 میں امان اللہ خان لوگوں نے بنائی، اس کا بھی تو ایک کنٹریبیوشن ہے. یہ جو بعد میں یہ سب بعد میں اکٹھے ہو گئے. بالکل، یہ ہاں میں بھول گیا تھا نا اس ذکر میں. وہ جو ویلی یا جو کشمیری اسپیکنگ لوگ تھے نا وہ محاذ میں بھی شامل نہیں، یا وہ جو پیپلز کانفرنس بنی تھی
عوامی عوامی کانفرنس بنی تھی، اس میں زیادہ تر میرپور کے تھے. ہاں یس. آؤٹ سائڈ میرپور کے وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی جو پاکستان میں پاکستان میں جو کشمیری تھے وہ بھی اس سوچ کے تھے کہ بھائی اس کو کشمیر کو ری یونیفائی کرنے کے لیے تحریک کی ضرورت ہے. انہوں نے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی 62 میں بنایا، لیکن لنک موجود تھا یعنی سب جگہوں پر. فائنلی یہ ایلیمنٹس مل کر پھر وہ معاہدہ 65 میں سیالکوٹ میں، اور وہاں سیالکوٹ میں ایک اچھی بڑی مخصوص آبادی تھی کشمیریوں کی جو ویلی سے عزت کر کے آئی ہے 47 کے بعد، جس میں خورشید حسن خورشید کی فیملی وہاں تھی. ان کے بھائی تھے، ان کے چچا تھے خواجہ عبدالوہاب، جو بعد میں ڈڈیال ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی رہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مختلف چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں جو تحریک یعنی اس کو کنیکٹ ہو رہی تھی. لیکن سارا زور جو تھا وہ ہندوستان سے آزاد کروانے کا تھا. پاکستان کے اندر جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتی تھی معاہدہ شماری. جیلوں میں جاتے رہے صوفی زبان، نازکی شاہ اور خالق انصاری. یہ دلائی کا جو قلعہ ہے جو کسی دلائی کیمپ ساری وہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا. 3 مہینے بعد یہ لے جاتے تھے، ان کو جہاں ڈال دیتے تھے جب یہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے. لیکن ایک منظم تحریک یا ایک کانسیپٹ کے لیے کہ بھائی یہ پاکستان سے جب تک ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے جینون طریقے پر، ایک کم از کم ہماری اپنی آئین ساز کانسٹیٹیوشن جس سے کہ کہتے ہیں کہ اپنی اسمبلی ہونی چاہیے، ایک آئین ساز ادارہ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہماری عدلیہ ہونی چاہیے، سارا کچھ. یہ تحریک نہیں ابھر سکی پاکستان میں. اور ایک سٹیج پہ پھر جب بٹ صاحب وارد ہوتے کشمیر سے، انہوں نے شروع کی تھی چھوٹی مطلب ایکٹیویٹی کہ لوگوں کو آرگنائز کیا کہ بھائی عام اسٹرگل کے علاوہ آپ کوئی حل نہیں ہے. تو وہ جب جیل توڑ کر آئے آزاد ہوئی تو وہاں معاہدہ شماری میں رجحان پیدا ہوا کہ بھائی دی اونلی وے از ٹو ریلی فائٹ عام اسٹرگل. تو یہ پھر نعرہ دینا شروع کر دیا معاہدہ شماری نے، ایک حل ایک امنگ، اور اس کا لیڈنگ رول جو تھا نا سب کردار کر رہی نوجوانوں کو. لیکن ایک سٹیج پر یہ حقیقت ہوگی کہ لیکن سر میں اس کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ بٹ صاحب جو ہے وہ تو 58 میں آئے نا پہلے. جی اور یہاں وہ جب معاہدہ شماری بنی 1965 میں وہ اس کے پبلسٹی سیکرٹری تھے نا. بالکل. اور اس کے بعد وہ گئے ہیں ادھر اندر گئے جہاں ڈیٹیل میں اسکپ کی ہیں کہ جب وہ وہاں جا گرفتار ہوتے ہیں جیل سے نکل کر پھر یہ تھوڑا پاپولر ہوئے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ سوچ کے اب ایک ہی طریقہ ہے. یہ بٹ صاحب کے اس ایکشن جو وہاں کیا انہوں نے واپس آ کے، اور دو یہ سوچ موجود تھی معاہدہ شماری کے اندر، انہوں نے یعنی معاذ آزادی بنایا تھا. ڈیٹیل میں نیشنل لبریشن فرنٹ مطلب اردو میں معاذ آزادی رکھا گیا اس کا نام. اس میں 5 سے مثلا میرپور سے اپنے خالق انصاری صاحب کے بھتیجے صابر انصاری میرے ہم خلاص والے رہے ہیں وہ تھے، جی ایم میر تھے، میر عبدالقیوم تھے لاہور سے، کراچی سے ساری 2 بھائی قیوم اللہ. تو اس طرح ایک امان اللہ بھی تھے، امان اللہ یعنی اس میں موجود تھے. تو وہ بٹ صاحب کی پبلسٹی سیکرٹری کی پوزیشن 65 میں لینے کے بعد جب وہ اندر گئے اور وہاں سے جب گرفتار ہوئے واپس آئے تو اس کے بعد یعنی یہ نعرہ اور زور پختہ گیا کہ ایک حل ایک امنگ، گورلا جنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے تحریک کو یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کا جو کنٹرول ہے اس سے آزاد کروانے کے لیے یہ کام نہیں ہو سکا. اور وقتاً فوقتاً یہ ڈیمانڈ ہوتی رہی. مثلاً دیکھنا آئی جی پی پاکستان سے آتا ہے آزاد کشمیر میں، اور جتنی بھی سول سروسز ہیں اور منسٹریز ہیں ان کے چیف سیکرٹری وہاں سے پاکستان میں آتے ہیں. اس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ تحریک نہیں چلی، زور سارا ہندوستان کی طرف رہا. 85 تک جب تک یعنی پہلی جو اس این ایس ایف زیادہ طور پر اسٹوڈنٹ تھی، مارکسی ایلیمنٹ جو آؤٹ سائڈ این ایس ایف تھے ٹیچنگ پروفیشن میں تھے. پارٹی کا وجود ابھی وہاں یعنی مطلب بن رہا کہ ایک سوشلسٹ یا مارکسسٹ لائنوں پر ایک ترقی پسند پارٹی کی بنیاد رکھی ہے. اچھا آپ بٹ صاحب سے ملے بھی ہیں؟ وہ 73 میں گیا ملاقات ہوئی. ان کا کیا کنسیپٹ تھا گوریلا اسٹرگل کا اور یہ نیشنل لبریشن کا؟ 70 تک مڈ 70s تک انٹرنیشنل لیول پر گوریلا جنگ جاری تھی. ویتنام کی جنگ جاری تھی، وہاں لیٹن امریکہ میں السلویڈور کی تھی 77 میں، 75 میں افریقہ میں جو تھا
پورچگیز کلونیلزم کے خلاف جو آئی وہ لیفٹ اورینٹڈ تحریکیں تھیں. تو انٹرنیشنل لیول پر جو اس وقت بیلنس آف انٹرنیشنل پاور تھا وہ سوویت یونین ایک طرف بلاک تھا, چائنا مطلب کمیونسٹ کنٹری جو تھیں وہ جو نیشنل لبریشن موومنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. امریکن امپیریلزم اپنی یعنی جگہ کام کر رہا تھا لیکن تحریکیں موجود تھیں. بٹ صاحب کو میں جب 73 میں یہاں یو کے سے جا کے واپس میں جا گیا, وہاں یہ اس وقت گنگا ہائی جیکنگ کیس سے سارے لوگ بری ہو کے آ چکے تھے باہر. تو انہوں نے ان سے میری ملاقات ہوئی صوفی زمان صاحب کے یا انصاری صاحب کے گھر میں, وہ سارے آئے ہوئے تھے لوگ جو پاکستان سے کشمیری. میری جو ان سے جو ہوئی تھی 2-3 دن وہاں رہ کر جو ملاقات, اس سے میں نے ناٹ اونلی ہی واز اویئر آف انٹرنیشنل جو تحریکیں تھیں بلکہ وہ جینوئنلی کمیٹڈ تھے کہ بھائی ہماری آزادی کا صرف یہ کیا ہے کہ آرگنائز طریقے سے دونوں طرف سے, تصور یہ تھا کہ دونوں طرف سے تحریک چلے اور اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملنے کا چانس تھا. تو یہ ان کی سوچ میں نے یعنی اتنی ڈیٹیل نہیں جا سکیا ہوں کہ مارکسزم کی جو باقی مطلب ہے موومنٹ کے متعلق اتنا یہ تھا جی کہ یس ہمارا جو کشمیر کا جو مستقبل ہے وہ یونائٹڈ کشمیر میں ہے, سیکولر ہونی چاہیے اسٹیٹ, اور ایٹ لیسٹ سوشو اکنامک جو اس کا سسٹم ہونا چاہیے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول کے ذریعے کم از کم ایک ایگیلیٹیرین سسٹم ہونا چاہیے. اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو یعنی ایک پروگریسو نیشنلسٹ کی حیثیت سے ان کی یہ سوچ تھی کہ بھائی اس ہمارا مستقبل یونائٹڈ کشمیر میں ہے اور دونوں طرف سے. لیکن اسٹریٹجیکلی پاکستان میں رہ کر پاکستان کی جو قدغنیں تھیں اس کے پر وہ معاہدہ شماری کے چونکہ وہ لیڈنگ رول تھا ان کا ایز اے آرگنائزیشن معاہدہ شماری پاکستان کے خلاف وہ مراحت حاصل نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تھی. سارا زور ہندوستان کی طرف تھا. انٹل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو وہاں کی نیشنل کانفرنس سے لنک تھا یا اس کی کوئی اور ریزن کیا تھا اس کی کہ جو وہاں نیشنل کانفرنس سے جو ایلیمنٹ نکلا تھا مطلب ہے جس لیڈرشپ نے شیخ عبداللہ کے بعد جو انڈیا کے ساتھ جنہوں نے کیا, باقی علامہ محمد بعد میر صادق وغیرہ آتے رہے, جو معاہدہ شماری کا ایلیمنٹ تھا اس میں وہ پروگریسو یوتھ سوچ جو رکھنے والے لوگ تھے وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. بٹ صاحب کا اپنا جو اثر رسوخ تھا وہاں یا لنک تھے, ان کو یہ تقویت تھی کہ مثلا ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی چھوٹے سیل کریٹ کیے جائیں نوجوانوں کے, ہوئے بھی ارلی جو ہوئی ہے اسٹرگل جب وہ یہاں سے گئے اس پار, تو وہی جو لوگ معاہدہ شماری کے ارد گرد آرگنائز ہوئے تھے 55 کے بعد, ان کے ذریعے انہوں نے چھوٹے سیل بنائے تھے. تو کچھ لوگ اس کی طرف آ چکے تھے کہ یس وی ول ہیو ٹو فائٹ ٹو ایکچولی لبریٹ دا ٹیریٹری. یعنی بٹ صاحب کو یہ یقین تھا کہ ان کی پذیرائی ہوگی اس پروگرام کی وہاں جا کر, اور آزاد کشمیر سے یعنی معاہدہ شماری آبویسلی لیفٹ سارا معاہدہ شماری کے ساتھ موومنٹ تھی. تو اس کی جو ان کی اسیسمنٹ تھی کہ کشمیر میں نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو اس آئیڈیاز کو سپورٹ کرے گی, اور بین الاقوامی طور پر بھی 70s کی حد تک, ارلی 70s کی حد تک, مڈ 70 تک یہ ماحول ایسا تھا کہ اگر وہ تحریک بنتی ایک ٹوٹل مطلب دونوں سائڈ کی طرف سے ابھرتی اور جینوئنلی جس طرح کے انٹرنیشنل لبریشن موومنٹ ہوئی ہیں لیڈ بائی پروگریسو پیپل, تو لیکن وہ ہوا نہیں. چونکہ بٹ صاحب کو وہ جو امید تھی وہاں جا کر وہ نہیں ہو سکی, گرفتار ہو گئے. اچھا واپس آئے, دوبارہ ان کے بارے میں پارٹی کا یہ رائے تھی کہ وہ نہیں جائیں گے, وہ دوبارہ گئے. یہ بہت مہمہ ہے کیسے گئے کیوں گئے, اس میں مختلف آراء ہیں. میں نے اپنے طریقے سے جو کچھ فائنڈ آؤٹ کیا اس میں لیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیفٹ نوجوان تھے وہ ڈسلوژن ہو رہے تھے کہ بھائی کچھ خالی نعرے دیے جا رہے ہیں, کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا. پھر وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے علاوہ جو لیفٹ کے لوگ تھے, مثلا بے شمار اساتذہ تھے مارکسسٹ, پروفیسر سکندر تھے, اقبالی نام کے تھے, اس طرح کے مظفر آباد تھے, ان پہ قدریں ہوتی تھیں. پروفیسر خلیق بھی جب آئے اپنے پی این پی میں, وہ باغ میں رہتے تھے, یوزی مارک سے. پوائنٹ یہ ہے کہ we'll come back to that. لیکن یہ جب گنگا کا ہوا واقعہ
لوگ ظاہر ہے ٹرائل میں گئے، جیلوں میں گئے، پھر کیس چلا، یہ بڑی ہو گئی. اور اس کے بعد یہ جو وہاں جو کام تھا آزاد کشمیر میں یا پاکستانی آکوپائڈ کشمیر میں جو بھی اس کو کہیں، وہاں پر جو این ایل ایف تھا وہ ظاہر ایک طرح سے ڈسمینٹل ہو گیا. اور جی امیر صاحب سے میری جو ایک بار بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی اس کے بعد وہاں کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ آرگنائزیشن جو بھی سیٹ اپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور سچویشن بھی ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ مطلب بہت سپریسو ہو گئی. تو پھر ایک تھا ہوپ کہ انگلینڈ میں جا کے کچھ کیا جائے. تو یہ انگلینڈ سے جو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بٹ صاحب نے وہاں جا کے نیٹ ورک کریٹ کیا تھا، وہ جب وہ گرفتار ہوئے تو انڈومنٹ ہو گیا تھا نا ادھر آگے. لیکن وہی لوگ جو نوجوان تھے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ان میں سے وہ آشف اور اشرف وغیرہ کو ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا. وہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ہے کہ بھائی ان کو ران نے بھی کیپچر کیا اور وہاں جا کے ساما میں ٹرین دی. یہ بڑے کنفیوز اس کے اکاؤنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ وہاں سے یہ امید جاری تھی کہ بھائی اب آئندہ دوبارہ کریں گے. لیکن چونکہ اب ٹل گنگا ڈورمنٹ تھی یہ تحریک کشمیریوں کی، پاکستان انٹیلیجنس کو کہہ لیں کہ خبر سی تھی لیکن ڈیٹیل پتہ نہیں تھا کون کون کہاں ہے. اس کے بعد جب ایکسپوجر ہوا تو پوری انٹائر لیڈرشپ چلی گئی. ناؤ پاکستان انٹیلیجنس سروسز ور فلی انفارمڈ ان اے وے. انہوں نے کہا کہ آئندہ جو بھی اقدام ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہوگا. یہ کنڈیشن تھی. میرے جی ایم صاحب سے انٹرویو میں نے 80s میں جا کے انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر لیول تک میٹنگ ہوتی رہی ہے اس یعنی معاذ آزادی جو بنایا تھا لبریشن معاذ شماری میں. وہ یعنی کہتے تھے کہ آپ نوجوانوں کو منگوائیں، ہم ٹرین کریں گے اور ہم ان کو اسلحہ دیں گے. لیکن بٹ صاحب کی لیڈرشپ میں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی میٹنگ ہوتی تھی پاکستان سے صرف یہ تھی ڈیمانڈ کہ آپ لوگ ہمیں آنے جانے سے روکیں نا، انہیں سائڈ سے ہم خود نپٹ لیں گے. یہاں جب آئے نوجوان ان کو آپ ٹارچر سیل میں نہ جائیں یا انٹروگیٹری سینٹر میں نہ بھیجیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ اویئر ہے. They had actually not categorically said without our control you cannot do anything. میٹنگ ہوتی رہی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. It was in that context کہ یہ سوچا گیا کہ اب تو یہ چانس نہیں ہے تو چلتے ہیں وہاں باہر کرتے ہیں آرگنائز. انصاری صاحب آئے، یہاں بات ہوئی یعنی معاذ شماری کے ساتھیوں کے ساتھ. I was at that time کیونکہ میں بتایا کہ ہم نے 69 میں پہلی بار میں نے یہاں یو کے میں ہم نے مارکسسٹ ایک تنظیم بنائی تھی. کیونکہ میں آتے ہی کمیونسٹ پارٹی کی میں شامل ہوا اور بین الاقوامی جو مارکسسٹ تحریک تھی اس میں شامل تھے ہم لوگ. تو وہ جو بنائی تھی یونائٹڈ کشمیر لبریشن فرنٹ، وہ ہم نوجوان تھے، کوئی مختلف شہر کے مختلف یو کے مختلف شہروں میں رہتے تھے، تنظیمی تجربہ بھی نہیں تھا، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکی. تو ہم نے کہا بھائی اندرون ملک جب تک کوئی مارکسسٹ پارٹی نہیں بنتی یا سوشلسٹ، ہم ترقی پسند لوگوں کے ساتھ کام کریں گے اور یہاں جو ان کا ہوگی نمو اس کو ہم سیکولر لائنوں پر سپورٹ کرتے رہیں گے. تو یہ جو کمیونسٹ پارٹی یا کمیونزم میں آپ کا انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ میں بچپن سے میرا جو تھا نا یعنی گھر کا ماحول وہ ایک بڑا پروگریسو تھا. ریلیجس لوگ تھے لیکن بڑے میرپور میں میرپور ڈڈیال مطلب میرے نانا And that you talk about 50s and 60s. میں اسٹوڈنٹ لائف میں ارلی سٹیجز میں ہمارے گھر میں ترقی پسند جو ادب تحریک تھی وہ ڈسکس ہوتی تھی، جو انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ تھی وہ ڈسکس ہوتی تھی. آلدو اینٹی امپیریلزم خاص کر جو تھا احرار کا یعنی تحریک احرار جو تھی یا مولانا عبید اللہ سندھی کی یہ تحریک تھی برٹش امپیریل کے خلاف، اور ایون روس کے ساتھ جا کے امداد لینے کی جو تحریک چلی تھی، یہ سب ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوتا تھا. میری اپنا رجحان بھی یہ تھا کہ آئی واز سیکنگ فار ایکچولی سلوشن ناٹ اونلی کہ ہمارے کشمیر کی آزادی کا بلکہ یہ غربت کیوں ہے، یہ کوشچن ابھرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جب میں یو کے میں آیا تو ایک نیا کانٹیننٹ ذہن کا کھلا نا، اور اس وقت بین الاقوامی تحریکیں عروج پر تھیں، اینٹی مطلب امپیریلسٹ تحریکیں. کیوبا کا یعنی انقلاب کے بعد چے گوارا لیٹن امریکہ میں لگا رہے تھے اور وہ
67 میں when he was actually assassinated by CIA, وہ میں نے یورپ میں آ کے سنی. تو آتے ہی پھر میں نے دیکھا کہ بھائی، اور یہاں دیکھا جو گھٹن ہے ہمارے جو آئے ہوئے ہیں کشمیری، وہ تو دن رات روٹی کپڑے کے بعد سوچتے نہیں ہیں. آئی فیلٹ ایکچولی کہہ لیں کہ مجھے گھٹن ہوتی تھی. تو میں نے آتے ہی کمیونسٹ پارٹی پھر جوائن کی برطانیہ کی 69 میں، اور وہاں سے پھر یہ کہہ لیں کہ تربیت شروع ہوئی میری، علمی، انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل، اور تحریکوں میں ہم شامل ہوتے رہے. 69 میں عروج پہ تھی اینٹی امپیریل اسٹرگل فار ویتنام لبریشن موومنٹ کی. 69 میں ہی 1969 میں ہی آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ تھی، مطلب نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کے لیڈر طارق علی تھے. میرا پہلی بار تصادم ہوتا طارق علی کا ایک اینٹی امریکن وار ان ویتنام پر آرگنائز اسٹوڈنٹ یونین. تصادم کیا مطلب؟ انٹریکشن انٹریکشن. تو یعنی میں کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ہم گئے ہوئے تھے اس، کیونکہ بہت بڑی پبلسٹی ہو رہی تھی کہ یعنی اسٹوڈنٹ نیشنل اسٹوڈنٹ یونین لیڈ بائی پاکستانی student in Oxford University, Tariq Ali, who is a communist, international Marxist, he is going to lead that. اور بہت بڑا تصادم ہوگا. میڈیا نے شروع کر دیا، یعنی 69 کے مڈل یا آخر میں، اور بہت بڑی پبلسٹی ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا. وہ بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی بین ہونی چاہیے مختلف، اور اسٹوڈنٹ یونین کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ پیسفل ہوگی، اور باقی جو لیفٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ کہ بھائی نہیں یہ پیسفل ہوگی. ایون طارق کی والدہ آئیں پاکستان سے اس دن دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوگا. یعنی اس قدر وہ بلٹ اپ ہوئی تھی. آئی ڈیڈ نو طارق علی. میں تو کمیونسٹ پارٹی میں اپنی ایجوکیشن کی غرض سے کیا کہ بھائی اپنی یہ جو دنیا کی تحریکیں ہیں ان کا ادراک ہو، خود پتہ چلے کہ کیا کیسے اسٹرگل کو آرگنائز کیا جاتا ہے. لیکن اس ڈیمونسٹریشن میں ہم گئے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب لانچ بند ہوئی، اب چلنا ہے حج پاک سے، تو بازو میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دور میرے ساتھ یوسف ثانی میرے کزن اس طرف طارق علی تھے، انہوں نے پکڑ لیا مجھے، ہم جا رہے ہیں. بہرحال پورا من ہوئی، بہت بڑی مطلب کامیاب ڈیمونسٹریشن تھی امریکن وار ان ویتنام کے خلاف امیر زولا. دوسرے یا اسی ہفتے ریڈ مول لکھتا طارق کا میگزین، تو اس میں وہ فوٹو چھپی. تو میرے بچپن کے دوست ماسٹر مجید، وہ اس وقت ٹریڈ یونین میں کافی ایکٹیو تھے اور کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے. تو وہ جب میگزین وہ فیکٹری میں گیا، انہوں نے لیا تو دوسرے دن میرے گھر آئے. تو مجھے کہنے لگی کہ تم دنیا کے میں انقلاب لانے کر رہے ہو، کشمیر کے بارے میں کرو. دیٹ واز ریئلی مائی بگننگ ان 69 ٹو انٹر انٹو نیشنل پالیٹکس. اور یہاں ہم نے آرگنائز طریقے سے یونائٹڈ کشمیر لبریشن فرنٹ بنایا. اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی ہماری جو اندرون مطلب اور کون لوگ تھے اور یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ آئیڈیا جو انٹرنیشنل یعنی لبریشن موومنٹس تھے اس سے ہم لوگ متاثر تھے. انٹرنیشنلی جو سوشلسٹ تحریک سے اس سے متاثر تھے کہ آزادی سیاسی اقدار کی ٹرانسفر خالی کرنے سے آزادی مکمل نہیں ہوتی جب تک نظام کو تبدیل نہ کیا جائے. جس طرح کہ چین میں آزادی آئی، نظام تبدیل ہوا، وہاں تبدیلیاں آئیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 16 یعنی 9 کے اس وقت. تو آپ سوشلسٹ ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، انقلاب آنا چاہیے. انقلاب آئے گا تب جا کر آزادی ملے گی. یہ تھی ہماری اس وقت انٹرنیشنل مارکسسٹ سوچ. اس میں ہم پروان ہو رہے تھے. ہم نے کہا کشمیر کی آزادی بھی ان لائنوں پر آرگنائز ہونی چاہیے. جب تک ہم اپنے یعنی بین الاقوامی تسلط ہندوستان اور پاکستان کا اس سے خالی سیاسی آزادی لینی، جو نئی ڈائریکشن ہوگی وہ سوشلسٹ لائنوں کا ہونے کشمیر کو. 4 آدمی تھے اس میں میرے کزن یوسف ثانی، محمد بشیر کامریڈ کو ان کو کہتے ہیں، کاؤنٹی رہا کرتے تھے. چھتروں سے تعلق ہے، میرے عمر ہیں، بچپن سے ہم ایک ساتھ رہے وہاں. وہ تھے اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں، باس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اکنامکس میں کر رہے تھے ڈگری حاصل. تو یہ ہم نے وہ بنائی. چوتھے کون تھے؟ چوتھے اپنے محمد یونس، اس وقت آج کل یونس جاوی لکھتے اپنے آپ کو. اور ماسٹر مجید 5 کہہ رہے. اس کے بعد مرزا صدیق صاحب، باقی جو تھے معاذ شماری کے نوجوان، وہ بھی ہمارے ساتھ دینے ہوئے. تو وہ ہم نے معاذ شماری اس وقت یہاں موجود تھی. وہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے. معاذ شماری کے ہمدرد موجود تھے اور ایک چھوٹا سا کوئی نیٹ ورک تھا، لیکن ایز اے تنظیم نہیں تھی. تو ہم نے 69 میں یہ بنائی کہ ہم نے کشمیر کو کرنا ہے
ہائی لائٹ اور سوشل لائنوں پہ آرگنائز کرنی ہے تحریک یونائٹڈ کشمیر یونائٹڈ کشمیر لبریشن فرنٹ UKLF یہ فارم 69 میں کیا. اس کی پبلسٹی شروع ہو گئی. ہم نے لیفلٹ لکھے, پامفلٹ لکھے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان دونوں قابض ہیں ہمارے ملک پر اور ان سے ہم نجات چاہتے ہیں, کشمیر کو ری یونائٹ کرتے ہیں, فیڈریشن بنائیں گے کشمیر کے مختلف ریجن کی انڈیپینڈنٹلی اور ایک خود مختار آزاد ریاست قائم ہوگی اور سوشل بنیادوں پر اس کی اکانومی آرگنائز ہوگی. اور ہم نے انٹرنیشنل موومنٹ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے. پیلسطین کی موومنٹ تھی, PLO تھی اس وقت, ویتنام کے ساتھ جو افریقہ میں جو موومنٹ تھی اس وقت آزادی کی, یا ساؤتھ افریقہ میں اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ, تو یہ رابطے شروع ہو گئے. اس دوران یہ ہوا ویتنام کی جنگ کا ایشو, اگینسٹ ویتنام کے امریکن انوالومنٹ کے. وہاں ہماری طارق سے ملاقات ہوتی ہے. طارق نے جب ہمارے بارے میں سنا تو طارق اس وقت انٹرنیشنل مارکس موومنٹ ایک لیڈنگ رول تھا اس کا. اب ڈائیورشن نہیں مطلب دیکھیں کہ ڈائیورجنٹ ہیں ہم جو مارکسسٹ سوچ والے نوجوان. میں کمیونسٹ پارٹی میں ہوں جو یعنی یورو کمیونسٹ نام کی مشہور ہے, اور دوسری طرف طارق ہیں جو انٹرنیشنل ٹرسٹکسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. اور فورتھ انٹرنیشنل لیڈ بائی ارنسٹ منڈیل تھے, بیلجیم میں رہتے تھے وہ لیڈنگ مارکس اکانومسٹ, وہ بھی ٹراسکسٹ تھے. بشیر جو تھے وہ طارق کے ساتھ زیادہ ان کا تھا رجحان. یوسف ثانی کمیونسٹ پارٹی سے ہیں. محمد یونس اس وقت ارلی وہ کہتے ہیں, خود انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ہی واز ایکچولی لرننگ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, لیکن وہ بیٹھتے اٹھتے تھے یعنی انڈین مزدور سبھا کے ساتھ. وہ ان کا جو انڈین ورکر ایسوسیشن کا لیڈ بائی جگموہن جوشی ارلی اس لیٹ 60 ارلی 70s میں, اور ان کا رخ تھا اس طرح. چونکہ نیکسل باڑی جو موومنٹ چلی تھی بنگال میں اپنے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی, وہ پرو ماؤ تھی. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف جو تھے وہ فرقے کہہ لیں یا ٹینڈنسی مارکسسٹ کی, وہ وی آر ایکچولی ان دا پروسیس آف لرننگ دیٹ. ایک تو یہ تھا کہ وہ ہم آنگی نہیں تھی ہماری سوچ میں اور عمل میں. دوسرا ہمیں آرگنائزیشن کا تجربہ نہیں تھا. بہرحال ایک سال ہم نے چلائی طارق علی کے ساتھ. جب یہ رابطہ ہوا تو اس نے کہا ہم کشمیر پر کریں, ہم بھی کریں گے کچھ آپ کی سپورٹ. ہم نے پھر وہ ایک شعلہ نکالنا شروع کیا, اردو میگزین. اس دوران یہ گنگا ہائی جیکنگ ہوئی اور یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے اور 7 فوج کشی ہوئی پاکستان کی طرف سے, ویسٹ پاکستان کے بنگال میں. تو ہم نے یہ 4-5 جو ہمارے UKLF کے نوجوان تھے اور باقی جو ہمارے امداد تھے, ہم نے وہ تحریک چلائی پاکستان کی بنگال میں فوج کشی کے خلاف. اور دوسری طرف گنگا ہائی جیکنگ کے جو اسیران تھے آزاد کشمیر میں, پاکستان کا آکوپائڈ کشمیر, ان کی آزادی کی. اور اس میں شامل ہوئے جب طارق کے ساتھ ہم نے وہ شعلہ نکالا اردو میں, جو زیادہ تر پاکستان اور آزاد کشمیر, ویسے تو وہ انٹرنیشنل مارکسسٹ گروپ کے لیڈر کی حیثیت سے نکال رہے تھے اس وقت. IMG اس کا نام تھا اس کی آرگنائزیشن کا, اور ریڈ مول نکالتے تھے. اور اسی ریڈ مول میں وہ تصویر چھپی جو مارچ ہم نے ویتنام کی یعنی امریکن انویژن کے خلاف مارچ کی تھی. انہوں نے یونین میں اس میں شامل تھا. ماسٹر مجید وہ فوٹو دے کر کہ کشمیر کے لیے کرو, تو وہ ابتدا بنی ہماری. مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جو نوجوانوں کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا اندرون ملک جو پارٹیاں ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں ہمارے نقطہ نظر سے. ایون محلہ شماری جو ہے وہ UKLF کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ UKLF پھر وہ بیکاز آف دس کہ میں برمنگم میں ہوں یا مجید اور یونس برمنگم میں, لیکن لیڈنگ رول اس وقت میرا تھا اس میں. مجید واز ایکچولی سپورٹنگ, یونس واز لرننگ ٹو بی اے مارکسسٹ. وہ ارلی اسٹیج تھی اس کی بیچارے کی. اور بشیر ہیں بات یونیورسٹی میں اور رہتے کا ہم مانگ ہی نہیں ہے. کوئی پمفلٹ چھپ گیا تو بھائی کسی نے رائے کیوں نہیں دی. دوسری طرف جو طارق علی کے ساتھ ہم نے شعلہ نکالنا شروع, وہاں بھی اختلافات شروع ہو گئے کہ بھائی ایک مضامین کسی کا چھپا نہیں, دوسری سے کنسل. تو ہم اصل میں وہ ویسے جو 2 سال UKLF نے کام کیا وہ تھا بنگال کی جو فوج کشی کے خلاف باقاعدہ جلسے کیے ہم نے. اسیران جو تھے مہاراجہ کے لحاظہ مظاہرے کیے. کشمیری کمیونٹی کا جنرلی کیا ری ایکشن تھا جو آپ کام کرتے ہیں؟ وہ اس وقت بڑی ہمیں پذیرائی تھی. لوگ عام طور پر جو تھے وہ اس وقت ہمارے خلاف کوئی اتنا یہ نہیں تھا کہ کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں, کشمیری آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بعد میں
70s میں جب ہم نے ورکر ایسوسیشن بنائی تو لوگوں نے پراپگنڈا شروع کیا کہ یہ لوگ کمیونسٹ ہے یہ، لیکن جب ہمارا عمل تھا دفاع کرنا ریسزم کے خلاف، خاص کر کشمیری ورکر ایسوسیشن جب بنی تھی اس کا مین کام یہی تھا کہ بھئی ہم یہاں اپنی کمیونٹی کے لیے دفاع، تو اینڈ پر 2-4 سال جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری پریکٹس کیا ہے تو لوگ کہنے لگے بھئی ہمیں یہ کشمیری نوجوان ہیں، محب وطن ہیں، یہاں اپنا وقت دے رہے ہیں، ہمارے یعنی کمیونٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں مثلا، تو لوگ جو مرضی کہیں ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بڑی یعنی ہمیں پذیرائی ملی، اس میں لوگ سپورٹ کرتے رہے۔ KW خاص کر کشمیری ورکرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت یعنی لوگوں کے مسائل حل بھی کروائے اور لوگ ہماری صفوں میں شامل بھی ہوئے۔ نیشنل کوشچن پر UKLF کا جو 1 سال 1.5 سال کا عرصہ تھا، اس میں میرے اپنا جو یعنی جو کہہ لیں کہ فزل آؤٹ ہوئی، اس لیے آرگنائزیشن تجربہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور مختلف لیول آف ڈیولپمنٹ ہے ایچ آف اس۔ یوسف ثانی بہت یعنی کہہ لیں کہ ایڈوانس سٹیج پر تھے، ہی واز فرام ویری ینگ ایج انوالو انٹو اکیڈیمک مارکسزم اینڈ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ ہم نئے آئے ہیں، پشیر اسٹڈی کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو یہ تھے وجوہات کہ ہم ایز اے گروپ ایز اے آرگنائزیشن کنٹینیو نہیں رکھ سکے اس تنظیم کو ان لائنوں پر۔ پھر یہ ہے کہ اندرون ملک میری وہ یہ سوچ تھی کہ جب تک اندرون ملک ایک یعنی سوشلسٹ یا مارکسسٹ پارٹی نہیں بنتی، ہم یہاں سے رہ کر یعنی کشمیر کو اس ان لائنوں پہ آرگنائز نہیں کر سکتے۔ تو therefore we need to work with، یہ میرا تھا انالیسس کہ ہمیں ترقی پسند جو تحریک ہے کشمیر کے اندر سیکولر لائنز پر، اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں آپس میں اختلافات نہیں کرنے چاہیے کہ بھائی چائنا صحیح ہے یا رشیا صحیح ہے یا ٹراسکی صحیح ہے۔ یہ جو مارکسسٹ تحریکوں کے اندر جو ڈیبیٹ ہے اس وقت 60s میں، خاص کر 68 میں کلچر ریولیوشن چائنا میں شروع تھا، پورا یورپ جو تھا اس کی لپیٹ میں تھا، اسٹوڈنٹ تحریک چلی تھی، فرانس اسٹینڈ ہو گیا 3 مہینے تک ہڑتالیں ہوئی، جرمنی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ہم یہاں سے جاتے رہے وہاں۔ تو یہ ماحول جو تھا ہم اس سے متاثر تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندرون ملک ابھی وہ لیول نہیں ہے۔ یہاں کشمیر میں جو کسی سے جو لوگ آئے تھے زیادہ تر بیاتل تھے، وہ تو روزمرہ کے مسائل سے آگے نہیں سوچ سکتے تھے۔ قومی سوال پر جب ہم جاتے تھے وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے، لیکن ایز اے یعنی کہہ لیں کہ موومنٹ ہم لوگوں اٹریکٹ نہیں کر سکے جن کو ہم تربیت دے سکیں یا خود اپنے ساتھ ملا کر۔ اس وقت کیپیسٹی نہیں تھی۔ جو نوجوان بچے آتے تھے 10-11 سال کی عمر، وہ نہ ادھر کے تو نہ ادھر کے، نہ ان کو اردو اچھی طرح سے آتی ہے، وہ آگے یہاں اب انگریزی میں ان کو ٹائم ملے لگتا ہے ڈیولپمنٹ ہونے کا۔ میجارٹی جو تھی اس وقت فرام لیٹ 60s یا مڈ 60s سے لے کر یا 50 سے جو لوگ آ رہے تھے مین لیبرر تھے، دیہاتوں سے آئے ہوئے مزدور لوگ، ان کو تو سپورٹ کیا تک تھا، لیکن ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے کیڈرشپ بلڈ کرنا، ٹریننگ کرنی، دیٹ واز ناٹ پاسبل۔ اور ہم خود ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود اپنی تعلیمات کے سلسلے میں ایڈوانس یعنی نالج میں پھنسا ہوا تھا۔ یونس کی حالت یہ تھی کہ وہ خود لکھتے ہیں بغداد میں کہ میں اردو اخبار بھی بڑی مشکل سے پڑھ سکتے تھے، بعض تو مجید لٹریٹ تھے لیکن ان کا انٹرسٹ ایک حد تک تھا۔ تو یہ تھی UKLF فزل آؤٹ ہوئی بینڈ اس طرح 71 کے اس یعنی جو ہائی جیکنگ کے دوران گرفتاری کی ہم نے تحریک چلائی، اس سے انہوں نے معاذ اشفائی نے کہا جی کہ ہمیں ان UKLF کی ایک ایکٹیویٹی سے نجات ملی ہے، فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے اس دوران ہمارے خلاف امبیسی کا یہ رول میں آپ کے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان امبیسی کا جو کونسلیٹ تھا برمنگھم، چونکہ برمنگھم میں ہم ایک موجود تھا، ہم 4 آپ UKLF کے زیادہ ممبر برمنگھم میں تھے۔ میرا گھر والد صاحب کی دکان تھی، وہ اڈا بن گیا سرخوں کا، وہاں وہ چلے گئے تھے، دکان بند کر کے میرے حوالے کر کے ہم نے وہ دکان تو بند کر دی، واپس بنا دیا۔ اب یہ امبیسی کے لوگ آنے شروع ہوئے، ایک مرزا صاحب تھے، ان کے بیٹے آج بھی ہیں امبیسی میں کسی مطلب کونسلیٹ میں برمنگھم میں، وہ آ کے بیٹھتے ہیں ہماری میٹنگ میں، ہمیں پتہ ہے امبیسی سے آئے، تو ہم نے کہا چلو ایک دن جب سب، چونکہ وہاں تارک بھی آتا ہے، انٹرنیشنل مارکسسٹ آتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ آتے ہیں، اور ہماری ڈسکشن یہی ہے دنیا کے انقلابات کے بارے میں کشمیر۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ ناظر صاحب میرے عزیز ہیں آپ، میں آپ کے خاندان کو جاتا ہوں، غازی صاحب کے نواز سے ہیں آپ، میں کھڑی سے ہوں،
یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اصل میں بند کریں کیونکہ کل آپ کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہو. یہ انہوں نے مجھے میرے گھر میں مجھے آگ لگ گئی. میں نے کہا رضا صاحب مجھ سے بڑے ہیں, والد کے بزرگ ہیں, پھر میرے گھر مہمان ہے, آپ آئے ہوئے, اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ تھپڑ مار باہر نکلتا. آئندہ ایسی حرکت ضرورت نہیں کریں گے, آپ یہاں نہ آئے. نتیجہ تن جب وہ چلے گئے اس کے بعد وہ نہیں آئے, لیکن ایک ہمارے خلاف انہوں نے کہہ لیں کہ امبیسی والوں نے فائل تیار کر لی. مجھے کوئی پتہ نہیں, میں جاتا ہوں 73 میں, تو یہ تمام لوگ جہاں بٹ صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم اس وقت نقل مکانی کر کے میرے آبائی گاؤں ہل سے ڈیم بن چکا تھا, ڈڈیال آئے ہوئے تھے, نیو ڈڈیال. لیکن میرپور میں میرے کزن بھائی صوفی زمان تھے, میں ملنے گیا اور یہ نماز کے لوگ سارے آزاد, اس وقت میرپور کنونشن تھی, بٹ سبھی موجود تھے. تو صوفی صاحب اور خالد صاحب انصاری صاحب ایک محفل میں شام کو بیٹھ کہتے کہ آپ کے کٹے چھٹے پہنچ گئے ہم تک. مسکرا کے گئے. میں نے کہا جی ہم نے کیا, ہم نے تو آپ کی 80 سے آپ کی آزادی کے لیے وہاں تحریک چلائی تھی. کہتے وہ تو ٹھیک ہے, جی اور بھی کم کرنے رہے ہو وہ بھی اصل پہنچی ہیں خبریں. بہرحال ہم نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے. پتہ نہیں کون سی خبریں. یہ تو مجھے ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں پیپلز پارٹی بھی برسردار آ چکی تھی پاکستان میں. جماعت اسلامی نے برمار شروع کر دی تھی لٹریچر کی سوشلزم کے خلاف. اور میں جاتا ہوں جب گھر, اور یہاں سے ہماری لوگ علاقے کے لوگ خبریں بھی دے رہے جا رہے, جی وہ کمیونسٹ ہوئے گی سونے بچے, رام کھانے گوریش نے فلاں. میرے نانا مجھے خطوط لکھ رہے ہیں, کیا تمہیں بھیجا تھا, یہ کیا کر رہے تو میں اس لیے مجھے وہ آنے نہیں دیتے تھے. انگلینڈ کہتے میرے بچے گئے واپس نہیں آئے تو میں نہیں جانے دیتا تھا, میں چھپ چھپا کے آیا تھا بس. اینی وے میں جاتا ہوں تو دوسرے دن میرے ساتھ یونس رکھی, بڑی عام بات سناؤں گا آپ کو. یونس رکھی مجھے ملنے آئے اور ہم میرے گھر میں ہم چلتے نانا جی کے پاس بھی جاتے ہیں, کیونکہ یونس رکھی میں کالج میں ایک سال جو بعد میں چیف جسٹس بنے آزاد کشمیر کا. یونس رکھی صاحب کالج میں میرے ساتھ 1 سال آگے تھے میرپور میں, اور وہ بزم ادب کے سیکرٹری جنرل تھے اور میں اسسٹنٹ تھا, تو ہم اکٹھے رہتے تھے, بچپن سے ساتھ بھی تھا. اینی وے کیونکہ ان کے نانکے بھی وہ رکھی, ان کی آوائی گاؤں تھا, میرا ہل تھا فردر ڈاؤن اور دریا جیلوں کے کنارے پر, لیکن ان کے ننہال یہاں تھے, یعنی سگوال سے آگے اناو ہے. تو ہم اس طرح ہماری قربت تھی. تو نانک صاحب کے ملنے دوسرے دن جب گئے ہوئے تو کہتے ہیں وہ سور مجھے کہتے ہیں سور بچہ ڈارون کون ہے, تو یہ نہ پہلے مارکس کو میں وہ مارکس تے سپینسر 2 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਹੈ. ਉਹ ਆਪੂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ना अपना पता ना, मतलब ये है कितना प्रोपेगेंडा हो चुका था कि ये लोग कम्युनिस्ट हो गए. और उधर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में तहरीक जो चलाई, ये अजाफी बातें हैं, लेकिन इम्पोर्ट के यानी इस हमारी फैमिलियों तक ये बातें पहुंच चुकी थी कि ये लोग इंटरनेशनल तहरीक का हिस्सा हो गए. और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो बाकायदा फ़ाइल भेजी गई, वो फ़ाइल दिखाई मुझे सूफी साहब ने कि ये है. अच्छा, वो फ़ाइल अम्बेसी ने भेजी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स को. मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर IG आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भेजते हैं, और वो फाइल माजरा शुमारी के घर आ जाती है सूफी ज़मान साहब का. अब मैं नाम ले लूँ या ना लूँ, मतलब वो लोग, मैंने कहा मैं दे, मैं हम छुपाएंगे, कहते नहीं, वो जिन्होंने दी है वो हमारे अजीज़ हैं, वो भी सर्विस में. तो मतलब ये है कि ये पाकिस्तान अम्बेसी का रोल रहा हिस्टोरिकली यहाँ UK में. उन्होंने एक एक्स फौजी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो पाकिस्तान इंडियन आर्मी के जो कश्मीरी सोल्जर थे वो पाकिस्तानी के साथ मिलाकर हमारी शनाख्त को, कश्मीरी को वो हज़फ कर, मतलब यानी उभरने नहीं दे रही थी पाकिस्तान की जो यहाँ से आने हुई थी इंटेलिजेंस या अम्बेसी के जो लोग थे. बहरहाल मैं 73 में जब फिर ये वहाँ मुलाकातें हुई, भट्ट साहब से मिला, माजरा शुमारी वालों से मिला, इन्होंने कहा जी आपने UKLF बनाई हुई है लेकिन यहाँ तो वजूद नहीं है, बेहतर ये है कि आप हमारे लिए हमारे साथ मिलकर काम करें और इस यानी जो तशख़्ख़ुस है हमारा सेकुलर, इसमें आप रोल अदा करें वहाँ. तो मैंने कहा ठीक है. हम जाके वापस आए तो मैंने साथियों से कहा जो UKLF का कि भाई हम वैसे तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन अब डेड हैं, चूँकि जो इख्तिलाफ़ात छोटे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आगे नहीं बढ़ सके. हम सेकेंडली अंदरून मुल्क कोई हमारा पजीराई नहीं है, अभी सोशलिस्ट कोई
पार्टी नहीं बनी है। जब तक ये नहीं होता हमारा यहाँ 4 आदमियों का एक सोशलिस्ट महाज कायम करना प्रोग्रेस नहीं होगी। बेस्ट ये है कि हम यानी जो प्रोग्रेसिव सेक्शन है कश्मीर के यहाँ, अगर वो ऑर्गेनाइज होते हैं अपने कश्मीर के नाम पर, सेकुलर लाइनों पर, रीयूनिफिकेशन पर, सॉवरेंटी के इशू पर, विल सपोर्ट दैट। तो ये थी हमारी यानी कह लें कि महाज के साथ यानी इनिशियल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे साथियों ने कहा कि मास्टर मजीद ने कहा कि सब तो यू तो हम वेट एंड सी। यूनुस उस वक्त कहते नहीं ये महाज का रोल जो है वो प्रो अब्दुल्ला है, दिस एंड दैट। हमने कहा यहाँ ना प्रो अब्दुल्ला की बात है ना, ये बेसिकली जो तस्वुर है कश्मीर को रीयूनिफाई होना है, डिवीन को हम तकसीम नहीं करते, नाकाबिल तकसीम वादत है, और उसका जो मिजाज है वो ये सेकुलर है, तो उसमें वो सपोर्ट के यानी हकदार बनते हैं। बहरहाल ये इख्तलाफात थे, तो मैंने कहा कि भाई अब जो मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त हम दूंगा उनको। तो इस तरह हमारी फिर वो मास के साथ लिंक पैदा हुआ, और महाद अशवारी का जो छोटा मोटा यहाँ यूनिट था उसका मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। मैं न्यू कासल शिफ्ट हो गया था। काम यही होता था कि वक्तन 74 में महाज की कन्वेंशन हुई मकबूजा कश्मीर में, इंडियन साहिल कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला रहा हुए, और उस कन्वेंशन में इन्विटेशन आई थी हमें यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी, और यहाँ भी हमारे ज़रिए उन्होंने भिजवाई POK में महाज के साथियों के लिए। यहाँ से फिर गए थे मिर्ज़ा सदीक, अब्दुल खालिक अंसारी के भतीजे थे आरिफ अंसारी, लाला अब्दुर्रहमान थे नोटिंग रहने वाले, वो महाज अशवारी बड़े एक्टिव थे, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बड़े सपोर्टर थे। मैं नहीं जा सका, मेरे हालात थे, मैं नहीं गया। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि फारूक अब्दुल्ला है उनको करो हमारी तरफ राग़ब। हमने फारूक अब्दुल्ला को यहाँ से, वो यहाँ बरतानिया में थे, बरतानिया में वो करते थे मेडिकल प्रैक्टिस, ही वाज जीपी इन कैंट और सरे समवेयर। हमने उनको इनवाइट किया बर्मिंघम आए, हमने कहा कि भाई आपको एक्टिव रोल लेना चाहिए नेशनल, तो बेस्ट आप जाएँ कश्मीर पहले POK में। हमने उनको भेजा, वहाँ महाज की कन्वेंशन थी। ये अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि वो कश्मीर वाली जम्मू वाली कन्वेंशन श्रीनगर वाली कन्वेंशन से बाद जो या पहले 12 मीरपुर में पहले हुई थी, वो बाद में। सो एग्जैक्ट ये मिर्जा साहब ने मुझे बताया। हाँ, क्योंकि उनकी मेरी डेट्स में मैं कंफ्यूज रहता हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला को हमने यहाँ से भिजवाया था मीरपुर में, जो बाद में यानी 80s में जब उसके खिलाफ तहरीक चली तो इंडियन यानी अथॉरिटी ने भी कहा कि इसका ताल्लुक रहा मकबूल भट्ट के साथ, और ये यानी जो है यानी पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ मिले हुए थे, इल्ज़ाम लगाते रहे। चूँकि फ़ोटो दिखाया उन्होंने, चूँकि हीरो का दिया, इनको इस्तकबाल दिया वहाँ, और मकबूल भट्ट के साथ खालिक अंसारी और बाकी जो अमानुल्लाह सारी लीडरशिप थी इनके साथ उनकी बाकायदा वो कन्वेंशन जो हुई। एनीवे वो हमारा जो ये सोच ये थी कि अब हाईजैकिंग हुई है, बांग्लादेश फौजकशी का जो हुआ, और जो इंडिपेंडेंट थोड़ा वजूद था हमारा हमारे पास, अब एजेंसियों का कंट्रोल हो रहा है, कैसे यहाँ से इस तहरीक को किया। ये था तस्वर कि भाई अब UK में इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो खालिक अंसारी साहब को फिर मिर्ज़ा सदीक साहब ने इन्विटेशन भेजी कि आप आएँ, और GM मीर साहब के लिए और अमानुल्लाह के 3 आदमियों के लिए फिर मिर्ज़ा सदीक साहब ने ऑर्गेनाइज किया पर्सनली या फैमिली दोस्त अहबाब से। एक तो उनको टिकट भेजे और दूसरा स्पॉन्सरशिप भेजी। ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं और एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम बात शुरू करेंगे कि बरतानिया में फिर यहाँ JKLF और महाज के हवाले से क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और हमारे साथ ही रहें। थैंक यू।